بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے بتایا کہ جب میں پہلی بار اٹلی آیا تھا، مجھے یہ گھر اور یہاں بسنے والے اور یہاں کے راستے سب عجیب اور مشکل سے محسوس ہوتے تھے، اور جب میں ایک دفعہ گھر سے ڈرتا ڈرتا باہر نکل کر دور تک چلا گیا اور پھر میں گھر کا راستہ ہی بھول گیا اور گھر کے ارد گرد ہی چکر لگاتا رہا، تب فون پر ایک دوست سے رابطہ کیا اور بتایا کہ میں فلاں نامی گلی میں کھڑا ہوں، مجھے یہاں آ کر لے جاؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کدھر جانا ہے۔ پھر جب دوست مجھے لینے آیا تو وہ ہنس رہا تھا، تب اس نے اشارہ کر کے بتایا، وہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، اور اس حقیقت کو وہی جانتے ہیں جو دوسرے شہروں میں جا کر رہے ہوں۔ مجھے بھی اسپین اور اٹلی کے مختلف شہروں میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ واقعی پہلے پہل تو گھر سے نکلتے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں گم ہی نہ ہو کر رہ جاؤں، اور بار کی بات رہی ایک طرف نئے گھر میں بھی چند ایک دن چیزوں اور رستوں کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر جب چند ہفتے گزر جاتے ہیں اور پھر مہینے اور سال گزر جاتے ہیں، تب بندہ گلیوں بلکہ گلیوں کے کونوں تک سے واقف ہو جاتا ہے۔ میں بس میں بیٹھ کر کام پر جاتا تھا اور واپسی بھی بس میں ہوتی تھی، لہٰذا کافی لوگ جو میرے ٹائم والی بس میں سوار ہوتے، ان سے خواہ کبھی گپ شپ نہ ہوئی، لیکن اب ان کے چہروں سے واقفیت ہو گئی ہے۔ اسی طرح گلی محلوں میں رہنے والے لوگوں کے چہروں سے بھی بندہ آشنا ہو جاتا ہے۔ کچھ جانور نیرے بے سمجھ اور بہت جلد بھول جانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو جہاں رہتے ہیں اس گھر کو اور وہاں کے تمام راستوں کو اور مالکوں کو خوب جانتے پہچانتے ہیں، اور ان جانوروں میں بلی، کتا اور گھوڑا مشہور ہیں۔ ان کو گھر سے بہت دور بھی چھوڑ آؤ، یہ اکثر واپس آ جاتے ہیں۔ میرا گاؤں جہاں میں پیدا ہوا، میں اپنے گاؤں کی گلی گلی سے واقف ہوں، اور گاؤں کے لوگوں سے بھی اس طرح واقف ہوں کہ کچھ کو نام سے اور زیادہ کو شکل سے خوب پہچانتا ہوں کہ یہ میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور اپنے گاؤں میں موجود اپنے گھر کے چپے چپے سے اس طرح واقف ہوں کہ رات کو اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے سارے گھر میں پھر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ اب کچن میں ہوں اور اب بیڈ روم وغیرہ میں ہوں۔ مدرجہ بالا تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الہی کلام یعنی قرآن پاک بھی تو ایک پاکیزہ شہر کی مانند ہے۔ اس پاکیزہ شہر میں 30 بازار ہیں، اور ہر بازار میں کئی کئی دکانیں ہیں۔ سوچتا ہوں کہ ہم بچپن سے اس پاکیزہ شہر کے بازاروں میں اس طرح آنا جانا شروع کرتے ہیں کہ ہم جوان ہو جاتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن پاک کے 30 مبارک بازاروں میں کون کون سی دکانیں ہیں اور ان دکانوں میں کیا کیا ہے، اور ان دکانوں میں موجود مبارک اشیاء کی قیمتیں کیا کیا ہیں، اور ہم نے آج تک وہاں سے کتنی خریداری کی اور پھر خریدی ہوئی اشیاء کو گھر لا کر رکھا یا انہیں استعمال بھی کیا، یقیناً ہماری اکثر عوام کے پاس اس کا کچھ جواب نہ ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن ہمارے گھروں کی مانند ہمارے لیے بن گیا ہوتا، جس کی ہر چیز ہم آنکھ بند کر کے بھی بتا سکتے، اور بزرگان دین کی کتابیں ہمارے محلے اور گاؤں کی طرح ہمارے لیے غیر اجنبی ہوتی، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے۔ کسی بزرگ کے قول کا مفہوم ہے
کہ قرآن کا ایسا حافظ جو عربی تو جانتا ہے لیکن اس کے معنی نہیں جانتا، ایک ایسے نابینا شخص کی طرح ہے جو بازار سے گزر جائے اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ بازار میں کیا کچھ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب نماز عشاء میں ہمارے امام صاحب نے دو چھوٹی صورتیں فرضوں کی دو پہلی رکعتوں میں تلاوت کی تھیں، اور نماز کے بعد میں نے اپنے چند دوستوں سے بطور امتحان پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج امام صاحب نے کون کون سی صورتیں تلاوت کی، اور دوستوں میں سے کوئی نہ بتا سکا۔ ہم شام کو کوئی دال سبزی گوشت کھاتے ہیں، اور یہ کھایا ہمیں کم از کم سونے تک یاد رہتا ہے، اور اگلے دن بھی اکثریت کو یاد رہتا ہے کہ گزشتہ رات ہم نے کیا پکایا کھایا تھا، اور چند ایک بھول جاتے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ نابینے کے لیے ہر شے پر اندھیرے کا چھلکا چڑھا ہوتا ہے۔ وہ مختلف اشیاء کو ہاتھ لگا کر سونگھ کر محسوس تو کر سکتا ہے، لیکن ہر شے کے رنگوں پر ضرور اندھیرے کا چھلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان پڑھ شخص اردو وغیرہ کی تحریر آنکھ کی روشنی سے دیکھ تو سکتا ہے، لیکن سمجھ پر چھلکا ہوتا ہے، اور جس طرح بادام اور ناریل وغیرہ کا چھلکا توڑ کر اصل مقصود حاصل کر لیا جاتا ہے، سو اسی طرح اندھیرے میں سے باہر آ کر اور علم حاصل کر کے دیکھا پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم بوتل وغیرہ کھول کر پیتے ہیں، اس طرح بریانی مسالہ وغیرہ کا پیکٹ کھول کر مسالہ نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ہم اجمی ہیں اور کلام الہی عز و جل عربی میں ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کا مزہ منہ میں محسوس کرتے ہیں، لیکن جو ہی کھانا حلق سے نیچے جاتا ہے کچھ مزہ نہیں محسوس ہو پاتا۔ اسی طرح اگر ہم قرآن و حدیث اور بزرگوں کی باتیں صرف مزے کے لیے سنیں گے تب یہ مزہ ہم آنکھوں اور کانوں تک محسوس کر سکیں گے، اور بس۔ اور اگر قرآن و حدیث عربی میں سننے اور ہمیں علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہ آئی تب یہ ایسے ہی ہوگا کہ کسی پاکیزہ شاپر میں بند مزیدار اور روحانی صحت کے لیے مفید چیزیں کھا لی، اور اس پاکیزہ مزیدار اور روحانی صحت کے لیے مفید چیز کا ہمیں کیا مزہ آئے گا، اور وہ کیا طاقت فراہم کرے گی جب تک کہ اسے شاپر سے باہر نکال کر استعمال نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بے شک ہم نے ترجمہ قرآن کورس نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود علماء سے سن کر اور کتابوں میں پڑھ پڑھ کر ہم بہت کچھ جان گئے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ ہے، اور ہم انہیں خریدنے کے لیے روپے یعنی قرآنی و احادیث کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے استطاعت کی دولت بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس پاکیزہ بازار سے شاپنگ نہیں کرتے، مگر برائے نام دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امیر تو امیر ہونے کی وجہ سے اچھا خریدتے ہی ہیں، غریب بھی جہاں تک ممکن ہو سکے اچھا کھانے اور پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بازار میں دکانوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ اچھا مال خوب بکتا ہے، اور وہ لوگ جو مجبور ہوتے ہیں وہ مجبوراً ہلکا مال خریدتے ہیں۔ قرآن کے پاکیزہ 30 بازاروں میں موجود دکانوں پر احکامات کا ایسا سامان ہے کہ ان پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عمل پیرا ہونا ہی دونوں جہان کی کامیابیوں کا مرانی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت کو حکمت عملی سے اس طرح اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح پروانے شمع پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح مسلمان اپنے آپ پر شریعت پاک کے احکامات لاگو کرنے والے خوشی بن جائیں۔ ہم انار کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی پردے اور ہر پردے میں کئی دانے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت مبارکہ کے اندر کئی پردے ہیں، اور ہر پردے میں ہزارہا حکمت کے دانے ہوتے ہیں، اور ہر دانے کا ذائقہ پہلے دانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ علم، عقل، ادب، عشق، محبت اور بار بار قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔
ہم اس طرح قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور بار بار دیکھتے ہیں کہ اتنے ورق پارے ختم ہونے کو رہ گئے ہیں، اور اتنے پارے اور صورتیں قرآن ختم ہونے کو رہ گئی ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، بلکہ قرآن آہستہ آہستہ اور سمجھ کر پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بس ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ